الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Welcome my brothers and sisters with another video of Sadaqah Jariyah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So hope you all doing well. So inshallah today we will be covering the first 3 verses of Surah Fatiha in detail. So let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ, the most merciful and the most beneficent. بسم اللہ با یعنی کہ با کا مطلب ہے شروع کرنا, اسم کا مطلب ہے نام, اللہ ہی یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ, بسم اللہ ہی مطلب ہے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم یہ جو 2 نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جس میں سے 99 کا ذکر قرآن پاک میں بکثرت آیا ہے, اور یہی وہ 2 نام ہیں جو اللہ کو بیحد پسند ہیں. بسم اللہ کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں اس طرح کرتے ہیں, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی ترجمہ وہ خط جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا اور وہ شروع کیا گیا اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس لیے حدیث میں بسم اللہ کے متعلق حدیث ہے کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے میرا نام لو, میرا ذکر کرو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ وہ کام ہمارے لیے آسان ہو اور اس کام میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو. آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. الحمد یعنی all praises due to اللہ. الحمد کا مطلب ہے تعریف کرنا کسی کی جو تعریف کے قابل ہو. الحمد کا ورڈ قرآن شریف میں ڈفرینٹ جگہ پر 71 ٹائمز آیا ہے, ڈفرینٹ فیسز کے ساتھ. کس طرح؟ اگزامپل, الحمدللہ و بحمدہ سمیع اللہ لمن حمیدہ وللہ الحمد. یہ جتنے بھی نام ہیں ان سب کا مطلب ہے تعریف کرنا اللہ کی. للہ یعنی کہ اللہ کی, الحمد لی اللہ, اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے الحمدللہ. رب رب کا مطلب ہے پالنے والا. جیسے اگزامپل اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں انویسٹر کو رب المال. اسی طرح رب کا مطلب ہے پالنے والا جو ہمارا مالک ہے, یعنی کہ انویسٹر کا اردو میں مطلب رب المال کا مطلب ہوتا ہے کہ مال کا مالک. تو اسی طرح رب العالمین یعنی کہ عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے. تو عالم سے ہم اگزامپل اس طرح لیں گے, عالم کی جو میننگز ہیں وہ ہم اس طرح لیں گے کہ جو یونیورس ہے ساری یہ ایک عالم ہے. اسی طرح کے اور بہت سارے ہیں جن کا جو ہماری عقل میں بھی نہیں آتے. جتنے بھی سارے عالم ہیں ان سب کا مالک ہے. لیٹ سپوز اگزامپل, عالم کے اندر ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں سورج کی. سورج کا ایک کام ہے, وہ اپنے ٹائم پر آتا ہے, ہمیں روشنی دیتا ہے, ہمیں ہیٹ دیتا ہے, اور اس سے پھر زندگی ہماری چلتی ہے. اگر ہم ایگزامپل لیٹ سپوز کہ اگر ہم
سورج ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جن ایریاز میں سورج اتنا زیادہ نہیں نکلتا وہاں کیا حالات زندگی ہے، آپ ہر انسان کو اچھے سے پتہ ہے۔ اسی لیے اگر سورج اپنے ٹائم سے 1 منٹ آگے پیچھے ہو جائے یا وہ نہ آئے، ایک دن وہ سوچے کہ میں چھٹی کر لوں، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس کو نہ نیند آتی ہے، جو نہ سوتا ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو سارے عالم کا مالک ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی 2 ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جس طرح لاسٹ ورس میں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی تھی اپنی ایک صفات کہ وہ مالک ہے پورے عالم کا، جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا وہ مالک ہے، رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفات ہے جہاں انہوں نے ہائی لائٹ کی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی یہ 2 صفات ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ ہمیشہ الرحمن الرحیم لگاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے یاد کریں۔ رحمان جو رحم کرتا ہے، جس کے اوپر رحمت ہوتی ہے، اور رحیم جو سب لوگوں پر رحیم ہے، جو بہت کائنڈ ہے ہر انسان کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر جاندار اور بے جان کے لیے جو رحیم ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس کی اگزامپل ہم اس طرح لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر حدیث میں ہے کہ اگر انسان گناہ کر کے جو ہے پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے میرے سامنے آئے اور مجھ سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے، تو میں اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا اور اس کو اس طرح کر دوں گا جیسے وہ ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر میرا غضب ہوگا، میں خود غضبناک نہیں ہوں گا، میرا عذاب دردناک ہوگا، میرا عذاب غضبناک ہوگا، اور میں خود جو ہوں وہ رحیم ہوں، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، تو میں تمہیں بالکل دنیا میں آئے ہوئے بچے کی طرح پاک صاف کر دوں گا، جیسے تم ابھی پیدا ہوئے ہو۔ اگزامپل ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ نماز کو اسکپ کر دیتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ موسٹلی لوگ فجر کی نماز اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی دل سے نہیں چاہتا کہ وہ نماز کو اسکپ کرے، لیکن شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ غفلت میں آ جاتے ہیں، نماز کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا ایٹ اے ٹائم نہیں دیتے، اسی وقت ہمیں اس کی سزا نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے ہیں کہ ہم آ جائیں، توبہ کر لیں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم توبہ کریں اور ہم معافی مانگیں، اس سے ہدایت کا راستہ مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا، ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس کی طرف جائیں، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ایک رحم دل ذات ہے، ہمیں کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین،
مالک یعنی کہ میسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. مالک ہے یوم یعنی ڈے، دن کو کہتے ہیں عربک میں. دین یعنی کہ روز جزا کا. مالک ہے اس دن کا جس دن ہم سے سارے اختیارات لے لیے جائیں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے اختیارات دیے ہوئے ہیں، ہمیں صحیح اور غلط کا راستہ دکھایا ہوا ہے. ہم سارے اختیارات انسان کے پاس اپنے ہاتھ میں کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے یا غلط راستہ اختیار کرے، ظلم کرے یا مہربان ہو لوگوں پر. جیسے ظالم حکمران ہوتے ہیں وہ لوگوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، اسی طرح جو ہے مہربان ہوتے ہیں وہ بہت نوازتے ہیں. فرعون نے اپنی حکومت کی، فرعون نے اور بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کیے. اگر وہ چاہتا تو وہ اللہ کی طرف لوٹ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا اور وہ دردناک عذاب کا شکار ہوا. تو اسی لیے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس دن دا ڈے آف ججمنٹ ہم سے سارے اختیارات لے لیے جائیں گے. اس دن ہمارے پاس صحیح اور غلط کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، صرف اللہ کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ہمیں صحیح اور غلط پر ہمیں سزا دے یا جزا دے. اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے. جو ہم دنیا میں کمائیں گے، جو ہم دنیا جس طرح گزاری ہے، وہی اعمال ہمارے ساتھ آخرت میں جائیں گے اور اسی کا بدلہ ہمیں جزا اور سزا کی صورت میں ملے گا. تو جو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک بہترین انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ثواب آپ کو، مجھے اور میری ماں باپ کو ملے. شکریہ.